ارشد ندیم جو کہ آج کل بہت زیادہ ٹرینڈنگ ہے، جس نے پاکستان میں گولڈ میڈل جیتا. ہر انسان اس کی کریڈٹ لینا چاہتا ہے کہ میں نے اس کو ہوا دی تھی، میں نے اس کو بجلی دی تھی اور میں نے اس کو بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا. آج سے 2012 میں اس نے اپنے کریئر کا آغاز کیا جیولن کی میدان میں، اور جو ایک جیولن ہے وہ 7 سے 8 لاکھ روپے کا ملتا ہے. اس نے لوگوں سے چندہ مانگا، لوگوں سے کہا کہ مجھے سپورٹ کرو، انشاءاللہ میرے پاس پیشن ہے، میرے پاس ٹیلنٹ ہے، میں اپنے ملک کے لیے گولڈ میڈل جیت کے لاؤں گا. لوگوں نے بہت تھوڑا تھوڑا اس کو سپورٹ کیا. گورنمنٹ نے پچھلی دفعہ جب وہ اولمپکس میں اس نے پوزیشن لی تو انہوں نے گورنمنٹ نے اس کو تھوڑا سا تعاون کیا. اس کے علاوہ اس کے جو محلے دار تھے، اس کے کزن تھے، انہیں سب سے اس نے پیسے لینے کی کوشش کی کہ مجھے تھوڑی پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اس کے گھر کے اندر معائنہ کریں نا تو اس کے گھر میں سیمنٹ بھی نہیں لگا ہوا، اس کے گھر میں پینٹ بھی نہیں ہوا ہوا. تو جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنی ان چیزوں کو بیس بنا کے اپنی ناکامی کو چھپاتے نہیں ہیں کہ میرے پاس ریسورسز نہیں ہیں، میرے پاس یہ نہیں ہے. جس بندے نے انسان نے بزنس سٹارٹ کرنا ہوتا ہے نا، اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں نا ہوتا. وہ اس کے پاس ایک سوچ ہوتی ہے، وہ اپنی سوچ سے کام شروع کرتا ہے، وہ اپنی سوچ بیچتا ہے، اپنے آئیڈیاز بیچتا ہے، وہاں سے پیسے لیتا ہے، پھر اس کے بعد فزیکلی انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. جو انسان نے کوئی کام نہیں نہ کرنا ہوتا، وہ ایسے بہانے ڈھونڈتا ہے، میرے پاس یہ ریسورسز اویلیبل نہیں ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے اس لیے میں آگے نہیں بڑھ پا رہا، میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، میرے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے اس لیے میں آگے کام نہیں کر پا رہا. تو یہ صرف اور صرف ایک بہانے ہوتے ہیں. جس انسان نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے وہ اس طرح سے اپنے پوری دنیا کے اندر نام کماتے ہیں. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہت مہنگی لاکھوں کی مشینوں کے اوپر کام اور پریکٹس کرنے کے بعد بھی گولڈ میڈل نہیں جیت سکے. اور یہ جو ہمارا ارشد ندیم، ہمارا جو شہزادہ ہے، اس کے گھر کے اندر جو انسٹرومنٹس ہیں جہاں سے یہ ویٹ لفٹنگ کرتا تھا وہ انتہائی کوئی نارمل کوالٹی کے ہیں. اس کے باوجود اس نے پوری دنیا میں نام کمایا. تو جب انسان کامیاب ہوتا ہے تو ہر انسان اس کا باپ بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کا بھائی بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کا سرپرست اعلیٰ بننے کی کوشش کرتا ہے. اور جب انسان ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے تو کوئی انسان اس کو بالکل بھی بادر نہیں کرتا. ہمیں ہر انسان کو توجہ دینی چاہیے، اس کو ایفرٹ کروانی چاہیے. اور تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنے سیفٹی زون سے باہر نہیں نکلتے ہیں. آپ اپنے کمفرٹ زون ہی نہیں چھوڑتے ہیں. آپ صبح اٹھتے ہیں، صبح اٹھنے کے بعد آپ کہتے ہیں میرا ناشتہ بھی میرے ٹیبل پہ اوپر آئے اور میرا دل کر رہا ہے برگر کا اور میں نے کھانا ہی کھانا ہے. جب تک آپ اپنے سیفٹی زون سے باہر نہیں آئیں گے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. آپ اپنے کام تھوڑا سا کرتے ہیں، 5 منٹ کا کام کرتے ہیں، آپ اپنی بیوی کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے ہیں. 5 منٹ کا اگر آپ کام کسی گھر والوں کے لیے کر دیتے ہیں، آپ سب کو ایسے سان جتلاتے ہیں کہ پتہ نہیں آپ نے کوئی انڈیا فتح کر لیا ہے. تو ہمیشہ اپنی اوقات میں رہیں. ایک بات. دوسری بات، ہمیشہ ہمبل رہیں. جتنا انسان کامیاب ہوتا ہے نا وہ اتنا زیادہ ہمبل ہوتا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ آپ اپنی امپرومنٹ کریں، اپنے آپ کے ساتھ مخلص رہیں، محنت کریں. اگر میں کسی کو بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ پیسے کماؤ، آپ یہ کرو، آپ ایٹ لیسٹ محنت تو کرو. آپ صبح جاؤ 6 بجے اور رات کو 12 بجے آؤ، اور آ کے اگر آپ کی بیوی کہے، اگر آپ کی ماں کہے، آپ کا بڑا بھائی کہے کہ یار یہ کام کرنا، فوراً اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ. آپ لوگ ماشاءاللہ صبح 12 بجے اٹھتے ہیں، 12 بجے اٹھ کے تھوڑی سی دیر کام کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ لوگ سب کو احسان جتلانا شروع کر دیتے ہیں، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا. وہ بندہ گولڈ میڈل لے کے آیا ہے، اس کے گھر کے اندر کے حالات دیکھ لیں، اس نے اس ریسورسز میں رہتے ہوئے کام کیا. آج کل ہمارے منہ کے اوپر ایسے کھانے لگے ہوئے ہیں، ہم اس طرح سے سست ترین لوگ ہو چکے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی گاڑی نہ ملے تو ہم مرنے والے ہو جاتے ہیں کہ میں کیسے جاؤں، میں پیدل کیسے چلوں، میں یہ کیسے کروں. جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ ناشتے میں کیا کھاتے ہو، کہتے جو گھر میں سالن بنا ہوتا ہے اس کے ساتھ میں روٹی کھاتا ہوں. اور وہ بندہ گولڈ اولمپکس جیت کے آیا ہے. تو آپ لوگ اور ہم لوگ پوچھتے ہیں اچھا کھانے میں کیا کیا بنا ہوا ہے. جب تک آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آئیں گے آپ کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. کامیاب انسانوں کے اندر 3 چیزیں بہت کامن ہوتی ہیں. سب سے پہلے ان کے اوپر اللہ کا کرم ہوتا ہے. آپ نے اپنے کوئی بھی کام کرنا ہے اپنے اللہ کو اپنے ساتھ رکھیں. دوسری بات، وہ محنتی ہوتے ہیں. جتنا بھی ہو سکے، ایون کہ جتنا ہو سکے نا، آپ محنتی ہوں گے نا تو اللہ پاک آپ کا دوست ہوگا، آپ کو ہمیشہ کامیابی ملے گی. تیسری بات، وہ آنیسٹ ہوتے ہیں. اپنے آپ کے ساتھ آنیسٹ رہیں. آپ اپنے ساتھ ہی آنیسٹ نہیں ہیں. صبح اٹھ کے ایک کام آپ کا کرنے والا، ابھی آپ کہہ رہے ہیں میں کل کروں گا. پڑھنے والا کام آج کا ہے آپ کو کہ میں ہفتے کے اینڈ میں پڑھوں گا، انشاءاللہ جم میں شروع کروں گا، اگلے مہینے سے شروع کروں گا. نہیں ابھی چھٹیاں ختم ہو جائیں پھر شروع کروں گا، ابھی گرمی بہت ہے پھر شروع کروں گا. یار آپ اپنے ساتھ ہی مخلص نہیں ہو. آپ کتنا ٹائم اپنے آپ کو دیتے ہو؟ خوراک اپنی کھانی ہو نا. تو سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم نے انشاءاللہ ایسے کر لیں گے. جو ڈاکٹر ہوتا ہے سب سے زیادہ یہ اپنے کلائنٹس کے ساتھ لڑتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا تھا کہ ایسے کرنا ہے، ان کے ساتھ ایسے لڑ. اپنا بیمار ہونا تو کہتے چلو ٹھیک ہے شام کو میڈیسن لوں گا. If you are not honest with yourself, you do not even have to expectations from the others.
آپ کیسے لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز کر سکتے ہیں؟ آپ خود ہی اپنے ساتھ آنیسٹ نہیں ہیں، نہ آپ کو محنت کرنے کا شوق ہے، نہ آپ کو کام کرنے کا شوق ہے، اور آپ کہتے ہیں جی میں پتہ نہیں دنیا کا وزیر اعظم بن جاؤں۔ ایسے نہیں ہوتا، لوگ محنت کرتے ہیں اور بتاتے نہیں ہیں، آج اس کے ایکشنز کی وجہ سے پوری دنیا میں وہ مشہور ہے، انڈیا تک کے لوگ جو ہیں نا وہ اس کو کانگریچولیشنز کہہ رہے ہیں۔ ہمیں کام کرنا چاہیے، کام کے لیے ہم بنے ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ جتنا ہو سکتا ہے محنت کریں اور اپنے آپ کو کامیابی کے لیے بنائیں، اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، سیفٹی زون سے باہر نکلیں، آپ اپنے آپ کو چیلنجز دیں، تو پھر آپ لوگ کامیاب ہوں گے۔ ایسے انسان، کوئی بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک آپ اپنے سیفٹی زون میں ہیں اور آپ اپنے آپ کو زیادہ لیزی کر رہے ہیں۔ دوسری، اپنے اندر ہمبلنس لے کے آئیں، کسی کو بھی نا ایسے مشورہ دینے کی، جب تک آپ سے کوئی مشورہ مانگا نہ جائے آپ کو بالکل بھی مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کے ساتھ مخلص رہیں، محنتی ہوں، اور جو کام آپ کو دیا جا رہا ہے نا اس کام کو اچھے طریقے سے کریں، اور اس چیز میں یہ آر نہ بنائیں میرے پاس یہ نہیں تھا اور اس لیے میں یہ نہیں کر پایا۔ ضروری نہیں ہے کہ گیجٹس آپ کے پاس کوئی 15 لاکھ والا لیپ ٹاپ ہے تو آپ کام کر سکتے ہو۔ یو کین اسٹارٹ ایون ود دا بیسک، لائک 10,000 والا بھی اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے آپ وہاں سے کام اسٹارٹ کر دیں۔ کرنے والے کام نا ان چیزوں کو آر نہیں بناتے، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، اور ہمیشہ کمفرٹ زون سے باہر نکلیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے۔ کوشش کریں، محنت کریں، اور آنیسٹ ہوں اپنے ساتھ، اپنے ذات کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور اسی کے ساتھ ہم اس ویڈیو کو یہاں پہ اختتام پذیر کرتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ ارشد ندیم، پائند آباد۔